ایک بہت بڑی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، فتنے کے بابوں میں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اور یہی بات ہم ممبر و محراب سے کہتے چلے آ رہے ہیں، اسلام نے ایک دن غالب ہونا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، آپ کس لشکر میں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث رسول ہو جائے، قول رسول ہو جائے، غلط ہو جائے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بالآخر تمہارا لمبا چوڑا باب ہے، مختصر کر کے کہتا ہوں، رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا. رومیوں سے مراد کیا ہے آج کل؟ مغرب کی اقوام کے ساتھ. اور اگر ڈیٹیل میں جایا جائے تو عیسائیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ. پہلے رسول اللہ نے کہا ان کی تعداد جتنی آج ہے دنیا میں اتنی نہیں ہوگی، بلکہ بہت بڑھ جائے گی. آج آپ دیکھتے ہیں 2 ارب کے قریب ہے، بہت بڑی تعداد ہوگی رومیوں کی، اور تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک اتنی عظیم الشان جنگ ہوگی، کہ پورے مسلمان تیاری کے ساتھ، پورے ہمت اور جرت اور بہادری کے ساتھ تنگ آ جائیں گے رومیوں کا، مغربی اقوام کا، یورپیوں کا ظلم سہتے سہتے. کبھی عراق پہ حملہ، کبھی افغانستان پہ حملہ، کبھی کسی ملک کے اوپر. بالآخر امت مسلمہ کھڑی ہو جائے گی. حدیث کے الفاظ ہے، مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. تھک جائیں گے، اتنا ظلم اب برداشت نہیں ہوتا، لڑیں گے ہم ان سے. جب لشکر کو مجتمع کر کے شام کی طرف رومیوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے تو رومی اس لشکر کی ہیبت سے مرعوب ہو جائیں گے. کیونکہ جو الفاظ ہیں حدیث میں وہ یہ آتے ہیں، رومی کہیں گے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہم ان سے لڑنے آئے ہیں جو تمہارے دین کو بدنام کر رہے ہیں. آپ ذرا اس حدیث کے اوپر غور کیجئے کہ یورپ اور مغرب آج وہ مسلمانوں میں سے بھی منتخب افراد کر چکا ہوا ہے. یہ جی خارجی ہیں، یہ جی تکفیر، جو ہیں سو ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. یہ جی خارجی ہیں، یہ جی یہ ہیں، یہ جی فلاں ہیں، یہ جی فلاں ہیں، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور مسلمان امت بھی ٹھیک ہے یار، یہ بڑے خطرناک، ان کو چاہے مار دو. لیکن حدیث کے الفاظ ہیں اس دن جب یہ لشکر رومیوں سے جنگ کرنے کے ارادے سے نکلے گا، رومی کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں ان کو مارنے دو جو تمہارے بھی دین سے پھر گئے ہیں. تو اس وقت جو کمانڈر ہوگا، کمانڈر ان چیف ہوگا، وہ کہے گا بس بہت ظلم ہو چکا، اب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے ہاتھوں نہیں مرنے دیں گے. جو تم نے ظلم کرنا تھا کر لیا. حدیث کے الفاظ ہیں. پھر ایسی عظیم الشان جنگ ہوگی رومیوں کے ساتھ، اس کی تفاصیل علیحدہ ہیں. 3 دن تک لگاتار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لشکر ہوگا جس کا بھاگنے والا، مسلمانوں کا یہ لشکر جس سے جو کوئی پیٹھ پھیر کے بھاگ گیا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور یہ وہ لشکر ہوگا جو رسول اللہ، انبیاء، صحابہ اور تابعین کے بعد امت کا سب سے افضل لشکر ہوگا اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ لشکر رومیوں کو ذلت امیز اور عبرتناک شکست دے گا. اور میرے بھائیو، اسلام غالب آئے گا. تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ پراپوگنڈا وار، یہ مسلمانوں کی تقسیم، فلاں کو یہ کہہ دیا، اس کو کچھ خارجی بنا دو، کسی کو تکفیری بنا دو، اس کے اوپر ظلم کرواتے رہو اپنی آنکھوں کے سامنے. نہیں، ایک وقت آئے گا حدیث رسول کے مطابق امت کھڑی ہوگی اور کہے گی ہم اپنے بھائیوں پہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. رومیوں کے سامنے آ جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے اتنی عظیم الشان جنگ ہوگی کہ رومی اتنی بری شکست کھائیں گے، قول رسول ہے، اتنی بری شکست کھائیں گے پھر کبھی ساری زندگی مسلمانوں کے اوپر غالب نہیں ہو سکیں گے. مسلمان اس طرح ان کو ماریں گے. اور یہی وہ وقت ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس وقت روئے زمین کے اوپر وہ 10 سوار کائنات میں روئے زمین کے اوپر سب سے افضل افراد ہوں گے جن کے کان سے یہ آواز ٹکرائے گی. ابھی اس جنگ سے فارغ ہوں گے، آواز ٹکرائے گی شیطان کی. حدیث کے الفاظ ہیں دجال آ چکا ہے، وہ خوشیاں منائے گا. یہ مسلمان غالب آ گئے، دجال آ گیا. حقیقت میں دجال نہیں آیا ہوگا، لیکن وہ 10 گھڑ سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے تو اللہ نے ان گھڑ سواروں کے نام بھی بتا دیے اور ان کے آباء و اجداد کے نام بھی بتا دیے. اگر کہتے ہو تو میں لکھ دیتا ہوں. یہ ہو کے رہنا ہے، یہ حال ہے. یہ مسلمانوں کا مستقبل نہیں ہے، مستقبل بھی حال ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، یہ ہونا ہے، یہ اٹل ہے، یہ یقینی ہے. وہ 10 لشکر کے جری نوجوان کہیں گے دجال آ گیا تو کیا ہوا، اس کا بھی مقابلہ کریں گے. وہ نکلیں گے، پتہ لگے گا یہ جھوٹی اطلاع ہے، افواہ ہے.
اپنے لشکر کو کہیں گے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی، اور حدیث کے بعد الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ اتنا لاشوں کا ڈھیر لگا ہوگا وغیرہ وغیرہ. جو کوئی اس باب کو پڑھنا چاہتا ہے وہ حدیث کی کتاب سے پڑھ سکتا ہے تفصیلاً. وہ شام کی طرف لوٹ جائیں گے، وہ 10 سوار اپنے پورے لشکر کو لے کے شام کی طرف لوٹیں گے. جب وہ شام میں پہنچیں گے تو حقیقت میں اس دن دجال کا ظہور ہو جائے گا. یہ پے در پہ نشانی ہے، یہ تیزی کے ساتھ. اور بعد حدیث میں کیا آتا ہے 7 ماہ کے اندر اندر دریائے فرات کا سونے کا پہاڑ یا جنگ عظیم اور دجال کا ظہور وقوع پذیر ہو جائے گا 7 ماہ کے اندر اندر. یہ اتنی تیزی سے واقعات رونما ہو رہیں گے. اب اصل میں جب دجال ظاہر ہو جائے گا تو مسلمان اپنی صف بندی اور لشکر بندی کرنا شروع کریں گے. یہ ایک الگ باب ہے. لیکن دوسری